اسائنمنٹ کہاں ہے آپ کی؟ رول نمبر 40۔ مہروز خان کی دھاڑ پر پوری کلاس نے نقاب لگائے عائشہ کو دیکھا۔ وہ شرمندگی سے نظر چرانے لگی۔ سوری سر، کل میرا نکاح تھا۔ اپنے نکاح کے دن بھی وہ معصوم سارا دن کاموں میں لگی رہی، اس لیے نہ مہندی لگا سکی نہ پارلر جا سکی۔ وہ یتیم بچپن سے سارا بیگم کے ظلم سہ رہی تھی۔ اب ان کے جلاد بیٹے کے ہتھے چڑھ گئی، اسی لیے چہرے پر خوشی کے بجائے تھکن تھی۔ واٹ اے جوک مس عائشہ، کہیں سے نہیں لگتا آپ کا نکاح ہوا۔ کل کو مڈ ٹرم نہ دینے پر آپ بہانہ بنائیں گی کہ میرا بچہ ہوا ہے۔ مہروز خان طنزیہ بولا۔ پورے پیریڈ آپ کھڑی رہیں گی۔ عائشہ سر کے حکم پر کھڑی ہوئی تو سعد نے اسے چیونگم دی۔ عائشہ نے مسکرا کر تھینکس کہا۔ مس عائشہ، لگتا ہے سزا کا اثر آپ پر ذرہ برابر بھی نہیں ہوا، جو آپ کلاس میں کھڑے کھڑے مسکرا رہی ہیں۔ مہروز نے اپنے ہاتھ میں پکڑا مار کے زور سے میز پر مارتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پوری کلاس ایک بار پھر سہم گئی۔ سعد نے فوراً اپنی کتاب کے پیچھے منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ پاگل ہے یہ استاد، پٹھا کہیں کا، جل رہا ہے تم سے پورا۔ عائشہ نے جھکی ہوئی نظروں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کلاس ختم ہوئی تو مہروز اپنا رجسٹر اٹھا کر غصے سے کلاس سے باہر نکل گیا۔ طلباء کے اٹھنے کا شور مچا تو سعد اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً عائشہ کے پاس آیا۔ یار عائشہ، بیٹھ جاؤ اب، کون سا وہ سامنے کھڑا ہے؟ پاگل انسان ہے قسم سے، سعد نے فکر مندی سے کہا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں سعد، اگر وہ واپس آ گیا تو اور مسئلہ بنے گا۔ ویسے بھی میری قسمت میں کب آرام لکھا ہے۔ اتنے میں کلاس کے دروازے پر عائشہ آ گئی، جو عائشہ کی قریبی دوست تھی اور اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائشہ، اللہ کے لیے مجھے سچ بتاؤ، کل سچ میں تمہارا نکاح تھا؟ جب میں نے فیس بک پر تمہارے گھر کے باہر تھوڑی سی روشنی دیکھی تو مجھے لگا شاید کوئی اور تقریب ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں گلہ اور حیرت تھی۔ عائشہ نے اداس نظروں سے اپنی دوست کو دیکھا۔ کس کو بتاتی عائشہ، کون سا میرا اپنا کوئی تھا؟ خالہ نے صبح اٹھاتے ہی کام پر لگا دیا تھا۔ مہمان آئے تو بس ایک جوڑا تھما دیا کہ پہن لو، نکاح پڑھانا ہے۔ نہ پارلر جانے کی اجازت تھی نہ تیار ہونے کا وقت، بس سادگی سے کاغذ پر سائن ہو گئے اور نکاح ہو گیا۔ عائشہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم اتنی مظلوم کیوں ہو یار؟ وہ دانیال جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے، وہ تو ہے ہی اپنی ماں کا چمچہ، اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ دانیال سے کیا امید رکھتی ہو عائشہ؟ وہ تو اپنی ماں کا سایہ ہے۔ اس گھر میں یتیم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بس نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر عائشہ کے کندھے پر گر گیا۔ شام کو جب عائشہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو دروازے پر ہی بیگم صاحبہ کی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ اوئے لڑکی، مغرب کا وقت ہونے کو ہے اور توبہ کرو، ابھی تک چولہے پر سالن نہیں چڑھا۔ مہمانوں نے رات کے کھانے پر آنا ہے، کیا منہ دکھاؤں گی میں لوگوں کو؟ بس سارا دن کالج کے نام پر آوارہ گردی کروا لو تم سے۔ بیگم صاحبہ ہاتھ میں چابیوں کا گچھا ہلاتی غصے سے بولی۔ عائشہ نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا۔ چچی جان، کالج میں مڈ ٹرم کی تیاری تھی، تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، بس ابھی اٹھ کر بناتی ہوں کھانا۔ زبان چلاتی ہے میرے سامنے، بھول گئی ہے کہ اب تو اس گھر کی بہو ہے، دانیال کی بیوی ہے، تو کیا روب جھاڑ رہی ہے؟ جاؤ جلدی سے کچن سنبھالو ورنہ آج رات روٹی نہیں ملے گی۔ بیگم صاحبہ طعنہ دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ اسی لمحے دانیال ہاتھ میں موبائل پکڑے صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا اور گیم کھیل رہا تھا۔ عائشہ کو گزرتے دیکھ کر وہ بے پرواہی سے بولا، ارے سنو، ذرا ایک کپ چائے تو بنا دینا، سر میں درد ہو رہا ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے، اور ہاں وہ جو نیلے والا سوٹ ہے اسے پریس کر دینا، کل دوستوں کی طرف جانا ہے میں نے۔ عائشہ نے ایک گہری سانس لی۔ جی دانیال، بنا دیتی ہوں۔ کچن میں آ کر جب اس نے چولہا جلایا تو آنکھوں سے آنسو رک نہ سکے۔ ماں باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد ماموں کے گھر کا یہ پل پل کا عذاب، رشتہ داروں کے طعنے، اور اب اس گھر میں بطور بیوی ہونے کا یہ نیا روپ، جہاں رشتے کا نام تو بدل دیا گیا تھا لیکن اس کی قسمت کا لکھا نہیں بدلا تھا۔ کیا میرا یہی مقدر ہے؟ کیا اس زندگی کا کوئی اور کنارہ بھی ہے، یا بس یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جانا میری منزل ہے؟ رات کا کھانا بناتے بناتے رات کے 9 بج چکے تھے۔ کچن کا کام ختم کر کے عائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ دانیال بیڈ پر لیٹا ہوا آرام سے فون چلا رہا تھا اور اس کے کپڑے ویسے ہی بستر پر بکھرے پڑے تھے۔ دانیال نے فون سے نظر اٹھائے بغیر بے پرواہی سے کہا، ارے عائشہ، چائے تو تم نے دے دی تھی، پر وہ جو میں نے نیلے سوٹ کا کہا تھا وہ پریس کیوں نہیں کیا؟ صبح مجھے جلدی نکلنا ہے یار، تھوڑا سا خیال رکھا کرو میرا، عائشہ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ دانیال، میں ابھی کچن سے فارغ ہو کر آئی ہوں، کر دیتی ہوں، سارا دن کالج اور پھر گھر کے کاموں میں جان نکل جاتی ہے۔ دانیال اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے بولا، جان نکل جاتی ہے؟ کون سا پہاڑ توڑتی ہو تم وہاں جا کر؟
سارا دن کالج کے نام پر وقت پاس کرتی ہو اور یہاں آ کر نخرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو اب تم اس گھر کی مہمان نہیں ہو، بیوی ہو۔ بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کے نخرے اٹھانا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور بیگم صاحبہ اندر داخل ہوئیں۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم دونوں نے؟ اور عشا، تمہاری اتنی جرأت ہو گئی کہ تم دانیال کو زبان چلا رہی ہو؟ شادی کو ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے اور تم نے اپنے رنگ دکھانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ کل کو کہو گی کہ میں جاب کروں گی یا باہر گھوموں گی۔ عشا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چچی جان خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں نے کب زبان چلائی ہے، بس تھوڑی سی تھکن کا کہا تھا۔ بس بکواس بند کرو اپنی، بیگم صاحبہ نے غصے سے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کل صبح تمہاری پھپھو اور ان کی بیٹی حیا آ رہی ہیں۔ سارا دن کچن میں گزارنا ہے اور کوئی کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضری لگوانے کا بہانہ کر کے نکلتی ہو نا تم۔ اب یہ ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے۔ اگلی دوپہر ڈرائنگ روم میں پھپھو اور ان کے لاڈلی بیٹی حیا صوفے پر براجمان تھی۔ حیا ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے بڑے آرام سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور بیگم صاحبہ سے باتیں کر رہی تھی۔ حیا نے مسکرا کر طنزیہ لہجے میں کہا، واہ بھائی بڑی بیگم، نئی نویلی دلہن کہاں ہے؟ ذرا اسے باہر تو بلائیں، دیکھوں تو صحیح کیسی قسمت پائی ہے اس یتیم نے جو ہمارے دانیال بھائی کے گھر آ گئی۔ بیگم صاحبہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے حیا بیٹا، قسمت کیسی، بس ہمارے دل کا پنچھی تھا کہ ترس آ گیا تو گھر کی بہو بنا لیا۔ ہے تو بالکل پھوہڑ سی، نہ ڈھنگ کا سلیقہ ہے، نہ کوئی پارلر شارلر جانے کا شوق، بس سارا دن منہ لٹکائے کام کرتی رہتی ہے۔ اتنے میں عشا چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں کل رات کے رونے کی وجہ سے ہلکی سی سوجن تھی۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے کپ دینے لگی۔ جب اس نے حیا کو کپ دیا تو حیا نے جان بوجھ کر ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا جس سے چائے کا کچھ حصہ پیالی سے گر گیا۔ حیا نے فوراً اونچی آواز میں کہا، او ہو ماسی، ذرا دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ میری نئی مہنگی قمیص پر چائے کے قطرے گرا دیے۔ لگتا ہے دلہن بننے کا شوق تو پورا ہو گیا ہے لیکن سلیقہ اب بھی زیرو ہے۔ عشا گھبرا گئی اور جلدی سے اپنے پلو سے میز صاف کرتے ہوئے بولی، معاف کر دیں حیا آپی، میرا ارادہ جان بوجھ کر ایسا کرنے کا نہیں تھا، ہاتھ کانپ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ غصے سے تپ گئیں اور بولی، ہاتھ کانپتا ہے یا جان بوجھ کر بدتمیزی کرتی ہو؟ یتیم ہو نا، اس لیے تو تم میں تمیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ کچن میں، اور ہاں شام کے لیے پکوڑے اور چائے کا سامان تیار رکھنا، مہمان اور بھی آ رہے ہیں۔ عشا خاموشی سے سر جھکا کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ اس کے اندر کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے لیکن آواز باہر آنے سے قاصر تھی۔ شام کے وقت جب کالج کی چھٹی ہوئی تو سعد نے پارکنگ لاٹ میں عائشہ کو اکیلے کھڑے دیکھا۔ وہ فوراً اپنی بائیک سائڈ پر لگا کر اس کے پاس، یہ بتاؤ آج کالج میں عشا کیوں نہیں آئی؟ کل بھی وہ اتنی چپ اور اداسی میں تھی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے نا؟ سعد کے چہرے پر گہری فکر مندی تھی۔ عائشہ نے اداس سانس لیتے ہوئے کہا، سعد بھائی آپ کو کیا بتاؤں، اس بیچارے کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ کل ہی اس کا نکاح ہوا ہے اور اس گھر والوں نے اس سے نوکرانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج صبح بھی اس کی چچی نے اسے کالج جانے ہی نہیں دیا، گھر کے کاموں میں جگڑ رکھا ہے۔ سعد کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، یہ لوگ انسان ہیں یا درندے؟ ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر کے انہیں سکون ملتا ہے، اور وہ دانیال، وہ کس مرض کی دوا ہے؟ اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکتا؟ دانیال تو خود اپنی ماں کی انگلیوں پر ناچتا ہے۔ سعد، عشا کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس گھر کا دروازہ توڑ دوں اور عشا کو وہاں سے نکال لوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو آ گئے۔ سعد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں عائشہ، غصے سے معاملہ اور خراب ہو جائے گا، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ عشا کی اس گھر میں عزت بنے، یا پھر کوئی ایسا راستہ نکلے کہ وہ اس عذاب سے باہر ہی آ سکے۔ تم اس کا فون نمبر ہو تو مجھ سے شیئر کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سعد آپ کا اس طرح عشا سے فون پر بات کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، آپ تو جانتے ہیں اس گھر کے ماحول کو۔ سعد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، عائشہ تم میری نیت جانتی ہو، میں صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، باقی دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے، گھر کے تمام افراد کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ عشا اکیلی ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی تھی اور کچن کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے چور چور ہو رہا تھا جب اس کا فون سائلنٹ پر رکھا ہوا ہلا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر دیکھا تو اسکرین پر عائشہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، پھر کال اٹھا کر کان سے لگائی۔ ہیلو عائشہ، اتنی رات کو فون؟ عشا کی آواز میں
تھکن اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ دوسری طرف سے عائشہ کے بجائے ایک اجنبی مردانہ آواز ابھری جو کافی سنجیدہ تھی۔ سلام عشا، یہ میں ہوں سعد۔ عشا ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر سرگوشی میں کہا، سعد بھائی، آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا اور آپ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہے ہیں؟ خدا را یہ سب مت کریں، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ ڈرو مت عشا، میں صرف یہ جاننے کے لیے فون کیا ہے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ عائشہ نے مجھے سب بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح خاموشی سے ظلم سہتے رہنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عشا کی سسکیاں اب قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ نہیں سمجھیں گے سعد بھائی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں باپ بچپن میں چلے گئے، ماموں نے احسان کر کے پالا اور اب اس گھر میں بیاہ دیا جہاں میری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں نے آواز اٹھائی تو کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سعد کا دل اندر سے ہل گیا، اس کے حلق میں لفظ پھنس گئے۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکا، تم اکیلی نہیں ہو عشا، خدا کے لیے خود کو اتنا بے بس مت سمجھو، دنیا میں اور بھی راستے ہوتے ہیں، بس ہمت سے کام لو۔ اسی لمحے کچن کے باہر سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ بیگم صاحبہ کی بھاری آواز گونجی، اوئے عشا، اتنی رات کو کس سے کھڑی کھڑی باتیں کر رہی ہو نیچے؟ کیا کوئی چور گھس آیا یا اپنے کسی پرانے یار سے چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہیں؟ عشا کا رنگ فک ہو گیا، اس کا دل دھک سے رہ گیا، فون ہاتھ سے کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون پر سرگوشی کی، سعد وہ آ رہی ہیں، خدا کے لیے فون بند کر دو، اور اس نے کال کاٹ دی۔ فون کاٹتے ہی کچن کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور بیگم صاحبہ نے غصے سے اندر قدم رکھا۔ ان کی تیوروں پر شکنیں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں شک بھرا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے آگے بڑھ کر عشا کا فون چھینا، یہ کس کا نمبر ہے؟ اور اتنی رات کو تم کس سے چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی؟ بیگم صاحبہ نے دکھیاری عشا کا بازو زور سے دباتے ہوئے پوچھا۔ عشا کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی، چچی جان، وہ بس عائشہ سے بات ہو رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، بیگم صاحبہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ شادی کو ابھی پورا دن نہیں ہوا اور تم نے گل کھلانے شروع کر دیے؟ دانیال، او دانیال، ذرا باہر آ کر اپنی نئی نویلی دلہن کے کرتوت تو دیکھ۔ شور سن کر دانیال اور گھر کے باقی افراد بھی کچن میں آ گئے۔ دانیال نیند میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا آیا اور غصے سے، کیا مصیبت ہے، سونے بھی نہیں دیتے تم لوگ؟ بیگم صاحبہ نے فون دانیال کے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، یہ دیکھو اپنے فون کی شوقین کی کرتوت، رات کے 10 بجے یہ کسی غیر مرد سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ بظاہر معصوم بنتی ہے، اندر سے تو پوری شاطم نکلی ہے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر عشا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بے شرم عورت، کس سے بات کر رہی تھی بتاؤ؟ عشا کا منہ ایک طرف کو ہو گیا۔ دانیال، یقین کرو وہ میرا کلیگ ہے، بس حال چال پوچھ رہا تھا، میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ بس بکواس بند کرو اپنی، دانیال نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کل صبح تمہارے ماموں کو فون کر کے بلا رہا ہوں، ان کے حوالے کروں گا تمہیں کہ اپنی اس بگڑی ہوئی بھانجی کو اپنے پاس رکھیں، مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے۔ یہ سن کر عشا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ روتے ہوئے دانیال کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی، دانیال، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے ماموں پہلے ہی مجھ پر احسان جتاتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، یہ ڈرامے اب کسی اور کو جا کر سنانا، جاؤ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، آج کی رات تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں۔ عشا روتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے سسکیاں بھرنے لگی۔ دوسری طرف سعد اپنے کمرے میں بے چین چہل قدمی کر رہا تھا۔ فون اچانک کٹ جانے اور پیچھے سے کسی عورت کی ڈراؤنی آواز آنے کے بعد سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً عائشہ کا نمبر ملایا۔ 2-3 بیل کے بعد عائشہ نے فون اٹھایا۔ ہیلو عائشہ، سنو، ابھی میری عشا سے بات ہو رہی تھی کہ اچانک کال کٹ گئی اور پیچھے سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، کیا چکر ہے؟ سعد نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ عائشہ کی آواز بھی دبی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ سعد بھائی، آپ نے پاگل پن کیوں کیا؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ اس وقت فون مت کریں، اب پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، اس کے گھر والے بہت ظالم ہیں۔ سعد نے مٹھیاں بھیج لیں۔ نہیں عائشہ، اب ہم مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کل صبح میں خود کالج کے باہر ملتا ہوں، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ کچن میں عشا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چچی جان نے صبح اٹھتے ہی سے تانے دینے شروع کر دیے تھے اور ساتھ ہی اس کے ماموں کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ کالج میں سعد بے صبری سے عشا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب
عائشہ نے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ کر بتایا، سعد بھائی، عائشہ آج بھی کالج نہیں آئی اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی چچی نے اس کے ماموں کو بلا لیا ہے۔ وہ لوگ اسے طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سعد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بائک کی چابی گھمائی اور کہا، بس بہت ہو گیا، اب بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ آج میں خود اس کے گھر جاؤں گا اور دیکھوں گا کون اس معصوم پر ظلم کرتا ہے۔ عائشہ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا، نہیں سعد بھائی، آپ وہاں جائیں گے تو بات اور بگڑ جائے گی، لوگ الٹے سیدھے الزام لگائیں گے۔ سعد نے عائشہ کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں ایک اٹل فیصلہ تھا، لوگوں کی پرواہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے عائشہ، ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور میں تماشائی بن کر نہیں دیکھ سکتا، مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے سعد کو اس محلے اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ سعد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بائک اس پتے کی طرف دوڑا دی۔ ماموں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے عائشہ کو گھورا، کمظرف لڑکی، ہم نے احسان کر کے تجھے پالا اور تو نے شادی کے پہلے ہی دن ہمارے منہ پر کالک مل دی، غیر مردوں سے رات کو چپکے باتیں کرتی ہے، ڈوب مرنا چاہیے تجھے۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ دیے، ماموں خدا کے لیے میری بات سنیں، وہ کوئی غیر نہیں، کالج کا کولیگ تھا، بس خیریت دریافت کر رہا تھا، میری کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ دانیال نے حقارت سے منہ موڑ لیا، بس کرو اب اپنی صفائیاں دینا، مجھے ایسی بدچلن عورت اپنے گھر میں نہیں چاہیے، ابھی کے ابھی طلاق دیتا ہوں تمہیں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ عائشہ پر تو جیسے بجلی گر پڑی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، دانیال ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے مت نکالو، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عین اسی وقت باہر دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ کون ہے اب یہ صبح صبح مصیبت؟ بیگم صاحبہ نے نوکرانی کو اشارہ کیا تو اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سعد سیدھا اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ایک عجیب سا عزم تھا۔ دانیال اور ماموں نے اسے یوں اچانک گھر میں گھستے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ دانیال اٹھ کھڑا ہوا، تم کون ہو اور یہاں گھر میں اس طرح گھسنے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ نکلو باہر۔ سعد نے دانیال کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں روتی ہوئی عائشہ پر ڈالی اور پھر دانیال کو گھور کر بولا، میں وہ ہوں جو اس معصوم کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، تم لوگ انسان ہو یا بھیڑیے؟ ایک یتیم لڑکی پر ظلم کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپتے تمہارے؟ ماموں غصے سے لال پیلے ہو گئے، تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والے؟ کوئی بدمعاش لگتا ہے، نکل جاؤ ورنہ پولیس کو بلاتا ہوں۔ سعد نے طنزیہ مسکرا کر کہا، بلا لو پولیس کو، پولیس کے پاس تو میں خود جا کر تم سب کی کچا چٹا کھول دوں گا کہ کیسے ایک لڑکی کو زبردستی بیاہ کر نوکرانیوں والا سلوک کیا جا رہا ہے اور اوپر سے جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ جو اب تک غصے سے کانپ رہی تھی آگے بڑھیں، اوے بدتمیز لڑکے، زبان سنبھال کر بات کر، یہ ہماری خاندانی بہو ہے، ہم جو مرضی کریں۔ سعد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اب یہ اس گھر کی بہو نہیں رہے گی، میں یہاں اسے لینے آیا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور رہی بات طلاق کی تو وہ تو یہ خود تمہیں دے رہی ہے، اس گھٹن زدہ جہنم میں ایک پل بھی رہنا اس کے لیے عذاب ہے۔ عائشہ نے حیرت اور خوف سے سعد کو دیکھا، سعد بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ سعد نے نرمی سے عائشہ کی طرف دیکھا، عائشہ تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہارا یہ عذاب ختم ہونے والا ہے، عائشہ باہر کھڑی ہے، چلو میرے ساتھ۔ دانیال نے غصے سے آگے بڑھ کر سعد کو کالر پکڑنا چاہا، خبردار جس کو ہاتھ بھی لگایا، یہ میری بیوی ہے۔ سعد نے دانیال کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بیوی کا حق دینا تمہاری اوقات سے باہر ہے، جو انسان رشتے کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ بیوی کا حق کیا خاک دے گا، اب اس کا اس گھر سے رشتہ ختم سمجھو۔ ماموں نے دیکھا کہ معاملہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے اور محلے والے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دیے، جو کرنا ہے کرو، ایسی بدنامی والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ اسے یہاں سے، آج ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دینا۔ عائشہ کا دل بیٹھ گیا کہ اپنے بھی اتنے بیگانے ہو گئے، مگر ساتھ ہی اسے ایک طویل قید سے آزادی کا احساس بھی ہوا۔ اس نے اپنا سارا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا، چچی اور دانیال کی زہریلی نظروں کو نظر انداز کیا اور سعد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کالج کے پاس والے ایک پرسکون کیفے میں عائشہ اور سعد بیٹھے تھے، سامنے عائشہ ایک کپ چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر اب خوف کے بجائے ایک سکون تھا، لیکن مستقبل کی بے یقینی کا ہلکا سا ڈر بھی تھا۔ عائشہ نے پیار سے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، شکر ہے اللہ کا کہ اس جہنم سے جان چھٹ گئی، یار اب تم بالکل فکر مت کرو، تم میرے پاس رہو گی، ہم دونوں مل کر محنت کریں گے اور اپنی زندگی اپنے دم پر جئیں گے۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے سعد پر ڈالیں، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، سعد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ اس وقت وہاں نہ پہنچتے
تو پتہ نہیں میری زندگی کا کیا بنتا، لیکن اب میں ان سب کے تانوں سے آزاد تو ہو گئی ہوں۔ مگر میرا آگے کا سفر کیسا ہوگا؟ سعد نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا، ہلکا سا مسکرایا اور بولا، عائشہ، زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ جو ہو گیا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اب تم کالج مکمل کرو گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اور رہی بات اکیلے پن کی۔ عائشہ نے خوشی سے تالی بجائی اور زور سے بولی، واہ سعد بھائی، کیا بات ہے! یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ سعد بھائی، آپ نے جس طرح مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تیار ہوں ہر نئی شروعات کے لیے۔ عائشہ کی زندگی کے اداس اور تاریک صفحے اب پلٹ چکے تھے اور ایک خوبصورت روشن کتاب اس کی منتظر تھی۔